اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت دے گئے، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی، آپ کی قربانی ہو گئی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سنن کبری البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو، اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے۔ یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبری البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی۔ بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی، اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت دے گئے، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا۔ آج کل جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے خصوصاً بڑے جانور کے اندر، جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں، پھر وہ زخم بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر پیپ پڑتی ہے اور جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے لمپی اسکن ڈیزیز۔ آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے دیکھی ہوں گی، تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ چھوٹے جانور میں تو ابھی یہ بیماری اس طرح نہیں آئی، لیکن اور بیماریاں چھوٹے جانوروں میں آ جاتی ہیں۔ عموماً جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ماحول چینج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وقتی طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم ذبح کر لیں، اور پھر ڈاکٹرز بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں بجائے دوائی دینے کے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کولو انو، کوئی پتہ نہیں عید تک کٹدا بھی ہے کہ نہیں، اسے ذبح کر لیں، کوئی پتہ نہیں ہے عید تک چلتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے، آپ علاج کریں۔ یہ ایک نارمل تھوڑا بہت بخار ہونا جانور کے لیے نارمل ہے، ظاہر ہے اس کا ماحول چینج ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی وہ چھوڑے گا، اب وہاں پہ وہ کھلا زمینوں میں پھر رہا تھا، اب آپ نے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں بیچارہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ گھوم پھر سکتا۔ تو اس لیے بیماری ہونا یا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جانور کو قربان کرتے ہیں، یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ علاج کروائیں، آج کل تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ قربانی نہیں لگے گی۔ وہ واضح حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ نمبر 1 لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی۔ یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک آدھ ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر، اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں، تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لنگڑا ہے۔ نمبر 1 لنگڑا، نمبر 2 کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو، نمبر 3 لاغر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، 2 اور چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہو،
کوئی اس کے اندر اب یہ کوئی تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یعنی ڈومیننٹ نہ ٹوٹا ہوا ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومیننٹ، یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا. آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے. تھوڑا بہت کہیں پہ وہ تو ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے، جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں، بعض کا تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ. ڈومیننٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی. یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت. اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا. بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں. اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں. عید سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہو گئی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ثبوت میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو. اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے. یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے. بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی. بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ لنگڑا ہو گیا یا اسے کوئی زخم آ گیا تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی. اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے. تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے ہیں، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا. تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی کرٹیکل وائرس ہو، وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ. عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا. یہ اب جو یہ والی بیماری آئی ہے لمپی جس کے اندر وہ پھوڑے نکلتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو واضح اس کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہیں. اس قسم کے اگر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں کسی جانور کو تو وہ آپ قربانی کے لیے نہ خریدیں. ہاں بعد میں اگر نکل آئے ہیں تو پھر قربانی تو اس کی درست ہوگی، اس میں قربانی کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی جانور نیا لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی ذبح ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بکرے ذبح ہو گئے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خریدے ہیں نا. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور آپ نے خریدا اور بھاگ گیا، تب بھی آپ کی قربانی ہوگی. آپ نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا نا. وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. یعنی یہ گوشت اور خون بھی نہیں اللہ کو چاہیے، لیکن اس دن خون بہانا یہ سنت ابراہیمی ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے حصے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، نہیں، وہ آپ دیں الگ سے، اور اس کو آپ قربان کر کے غریب کو گوشت دیں، کیونکہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے. یہ شعائر اسلام ہے.
آج کی ڈیٹ کے اندر ہم لوگ کیا مساجد کے اندر جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، خصوصاً یورپ اور امریکہ میں، تو اذان کی آواز سے جاتے ہیں، گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں؟ تو اذان کی پریکٹیکل ضرورت اب باقی نہیں رہی، لیکن کسی کی جرت ہے کہ اذان ختم کروا دے؟ نہیں، یہ اسلام کی نشانی ہے، ان کو شعار کہا جاتا ہے، نشانیاں اللہ کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بلکہ سورۃ الحج میں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو بھی کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو ہدی کے جانور لے کے جاتے تھے حج کے موقع کے اوپر۔ تو یہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رمل سٹارٹ اس طرح ہوا تھا، یعنی احرام کی حالت میں جو طواف کعبہ کیا جاتا ہے عمرے یا حج کے لیے، عام طواف نہیں جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں پہلے 3 چکر میں آپ نے چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کے یوں کرنا ہے، اس کو ننگا رکھنا ہے مرد کے لیے، اور تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا ہے پہلے 3 چکر کے اندر۔ اسے رمل کہا جاتا ہے۔ تو اس کی حکمت بیان ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ مشرکین عرب میں مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے یہ بیماریوں کی سرزمین ہے، تو مسلمان بیمار اور لاغر ہو چکے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے یوں کرنا ہے تاکہ تمہارا صحت مند ہونا شو ہو۔ اس زمانے میں تو اس کی حکمت تھی، لیکن وہ آج تک سنت جاری ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ جی آج تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ سنت کے طور پر جب طریقے کے طور پر کوئی چیز جاری ہو جائے تو وہ پھر شعار اسلام بن جاتی ہے۔ اس طرح قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، اگرچہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب اس سے کوئی یہ رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جی ٹھیک ہے پھر تو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ لے رہا ہے کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں چاہیے، جس طرح وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں مشہور تھا نا کہ ان کے جا کے تھانوں پہ آپ قربانی کریں گے تو وہ خوش ہوگا، تو یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیسیکلی کنڈیم کیا ہے کہ اللہ نے تو نہ اس کو خون پینا ہے، نعوذ باللہ، نہ اسے گوشت کھانا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھ رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر کی سنت پر، سنت ابراہیمی پر علیہ السلام عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی بتانے کا مقصد تھا۔ تو اس دن آپ قربانی کریں، اور سورہ حج میں آیا کہ 3 کیٹیگریز میں گوشت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی ایک پریفریبل ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اور خود بھی استعمال کریں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس دن جو لوگ مانگنے آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کریں۔ انہوں نے کون سا روزانہ آنا ہوتا ہے، سال کے بعد آتے ہیں، تو آپ قربانی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا گوشت تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اپنے لیے کر دیا اور باقی گوشت جی میں نے اپنا زیادہ گوشت اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ زیادہ دیا آپ نے ناقص والا، ہاں جی، جس کا بہترین قیمہ نکلنا تھا وہ تو آپ نے سائڈ پہ کر لیا، ران کا گوشت آپ نے سائڈ پہ کر لیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پسندیدہ چیز خوبصورت جانور ہو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو کہ جی یہ امریکن بیل ہے جی 30 لاکھ کا آیا ہے، اس میں چپ بھی فٹ ہے، ہاں 3 لاکھ بھی گئے، قربانی بھی گئی، ہاں ریاکاری ہوگی نا۔ مسند احمد میں واضح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ نیت ہے کسی اور کو خوش کرنے کی۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں، پنجابی والا صدقہ نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی صدقہ ہے نا، یہ شرک ہو جائے گی اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کی۔ تو اللہ سے ڈریں، اگر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پھر ویڈیوز بنوانا جان بوجھ کے اور اکڑنا اس کے اوپر، میڈیا کے لوگوں کو بلانا، ویسے جو عام طور پہ لوگ وی لاگز بنا رہے ہیں
اپنی روٹین کے لیے کہ ہم نے یہ جانور لیا، عموماً اپنے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ ان کے اوپر ہے جو لوگ اس کی زیادہ زیادہ قیمتیں بتا رہے ہیں اور روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مہنگا جانور لیا ہے. اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اس میں کہیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا خریدا. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ جانور کے اوپر ویلاگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بناتے رہیں. تو یہ انسان خود اپنے اوپر ذرا غور و تفکر کرے نا تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ عمل وہ کس لیے کر رہا ہے. تو پیسے بھی ضائع، قربانی بھی ضائع، تو فائدہ کیا؟ اور صرف ضائع ہونے پر نہیں ہے، اس کے اوپر وبال بھی ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں گنوائے گا کہ میں نے تمہیں یہ دنیا میں نعمتیں دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا. شہید کہے گا اللہ جان ہی تھی نا، دے دی تیرے لیے. واقعی اس سے بڑا کام تو کوئی نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہو چکی، تمہیں دنیا میں اجر مل گیا. اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سخی کو اللہ بلائے گا، سخی کہے گا اے اللہ جس جگہ تو نے ترغیب دلائی تھی نا کہ میں تیری راہ میں خرچ کروں، میں نے خرچ کیا. بلکہ آج کے دور میں تو بات کی جائے، میں نے مسجدوں کے اندر اپنے نام کی پلیٹیں بھی لگوائیں کہ یہ فلاں نے وضو خانہ بنوایا ہے، یہ مسجد فلاں نے بنوائی ہے. میرے نام کے دسترخوان چلتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو گئی نا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے جہنم میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. پھر قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا تو قاری ہے، تو بڑا عالم ہے. اور آج کے دور میں تیرے ناموں کے ساتھ دھمیں لگا کرتی تھی آگے پیچھے. اگر کوئی نام تیرا مختصر لیتا تھا یا اشتہار کے اوپر نام چھوٹا لکھا ہوا ہوتا تھا تو ناراض ہو جاتا تھا، ایسے جلسوں میں نہیں جاتا تھا. یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی، ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا. تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوگی، آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب کسی کو اگر ان 3 اعمال سے بڑا کوئی عمل پتا ہے تو مجھے بتا دے. شہید، نمبر 2 سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 3 قرآن کا عالم ہونا. ان 3 اعمال سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ کر سکے. لیکن تینوں کا انجام جہنم ہے، صرف ریاکاری کی وجہ سے. اور لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا فرق پڑتا ہے. بلکہ ہماری تو لائیو سٹریمز میں آ کے لوگوں نے یہ بھی سوال کیے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیجے ہیں کہ آپ قربانی دیں. وہ رشتہ دار وہ قربانیاں لے کے بازاروں میں گھماتے پھر رہے ہیں اپنے ریفرنس سے کہ اتنے لاکھ کی میں نے لی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہاں بیٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ ریاکاری کر رہے ہیں تو ہماری قربانی تو کہیں ضائع نہیں ہو جائے گی. تو پھر میں نے ان کو بتایا یار تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ایک تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی قربانی بھی نہیں ہے، اور دوسرا تعریفیں کروا رہے ہیں اس کے اوپر اپنی. وہ جس بیچارے نے پیسے دیے ہیں وہ تو دوسرے ملک بیٹھا ہوا ہے. اچھا یہ باہر کے ملکوں سے جو لوگ قربانی یہاں کرواتے ہیں نا تو وہ ذرا دیکھ لیا کریں، وہاں اور یہاں عید کا ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے. ویسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو یہاں کا حکم لگے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے وہم نکالنا ہے نا تو اس اعتبار سے دیکھ لیں. اگر پہلا دن آپ کو سوٹ کرتا ہے، یعنی پیرلل میں دونوں طرف وہ دن موجود ہو. ویسے یہ میں آپ کو احتیاطاً بتا رہا ہوں، اس کا یعنی اس دین سے کوئی اس حوالے سے تعلق نہیں ہے. جس جگہ آپ نے قربانی کے لیے پیسے دیے ہیں وہیں کا چاند شمار ہوگا، وہیں کے عید کے دن شمار ہوں گے. قربانی کے 3 دن ہیں. وہ عبداللہ ابن عمر کا قول موجود ہے الموطا امام مالک کے اندر کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے، بڑی عید کا بھی. یہ 3 دن
ایام النہر ہوتے ہیں قربانی کے، قربانی کے 3 دن ہیں، عید کا 1 دن ہے 10 ذوالحجہ جس دن آپ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، 11 اور 12 قربانی کے دن ہیں۔ الموطا امام مالک میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود ہے، باقی وہ جو روایت ہے مسند احمد کے اندر، باقی کتابوں میں وہ منقطع روایت ہے، اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیوز آ چکی ہیں۔ سوائے امام شافعی کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اثنا عشری شیعہ ہوں، باقی سب کے نزدیک قربانی 3 دن تک ہے، 10، 11 اور 12۔ البتہ جو ایام تشریق ہیں ان میں تکبیرات آپ نے پڑھنی ہیں، وہ 4 ایام تشریق ہیں پلس ایک حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے مولا علی علیہ السلام سے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ امام باقر جو تھے، امام جعفر کے والد، امام زین العابدین کے بیٹے اور حسین ابن علی کے پوتے علیہم السلام اجمعین، وہ نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تکبیرات یعنی ان دنوں کے اندر سنت ہے پڑھنا۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی بیمار جانور کی قربانی کا معاملہ، یہ صرف فقہ حنفی میں واجبیت ہے، باقی پوری امت اسے سنت مانتی ہے، سنی ہو شیعہ ہو، سنیوں میں جتنے ہیں سوائے حنفیوں کے، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، اثنا عشری ہوں، سب کے سب کہتے ہیں قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بلکہ سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، مصنف عبد الرزاق میں، باقی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات جان بوجھ کے بھی قربانی چھوڑ دیتے تھے، لوگ اسے فرض اور واجب نہ سمجھ لیں، استطاعت کے باوجود۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم وہ قربانی جو ہے جی ادھار اٹھا کے کر لیں، جی کر لیں، سارے کام ادھار اٹھا کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، حج کر لیں، جی کریں، کمیٹیاں جو آپ نے ڈالی ہوتی ہیں ادھار ہی ہوتی ہیں نا، ہاں ادھار اتارنے کی نیت ہو، بھاگنے کی نہیں، تو آپ کریں، باقی کام بھی تو کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس میں کوئی جی مقروض کے اوپر ہے کہ نہیں؟ اور جناب جو کروڑوں کے مالک ہیں وہ بھی مقروض ہیں، ان کے قرضے بھی کروڑوں میں ہیں، دنیا میں ہر بندہ ہی مقروض ہے کسی اعتبار سے، اور کچھ نہیں تو پوری پاکستانی قوم IMF کی تو مقروض ہے نا، ہیں IMF کا نام تو آپ سب کو پتہ چل گیا نا، پہلے تو صرف پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ IMF کس بلا کا نام ہے۔ تو آپ اپنے باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کریں، ضروری تو نہیں آپ نے چھوٹا جانور دینا ہے، بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں۔